مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے اس چینل پہ، جس کا نام ہے جیزس ود اس، کیونکہ خداوند یسوع المسیح ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں کہ آج جو میں آپ کے سامنے اپنی پہلی ویڈیو بنا رہی ہوں، اس کا ارادہ جو ہے وہ میں نے 2020 میں ہی کر لیا تھا کہ میں لازمی اپنی خداوند کو، جب میں نے اپنی زندگی دے دی، اپنی خدمت میں آ گئی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی تعلیم کو خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے ایک ایسا چینل بناؤں جس سے ہم تھوڑا تھوڑا سیکھیں، لیکن وہ سیکھیں جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنے۔ تو آج کا جو موضوع ہے، میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں اس کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میں نے جنوری میں پہلی ویڈیو بنانی تھی، لیکن میں لیٹ ہوں۔ اور ابھی بھی میں خداوند کا بے حد شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے ہمت دی، خداوند مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی میری زندگی ہے، میں ہمیشہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بنتی رہوں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خدا کا طالب ہونا۔ خدا کا طالب ہونا، اور آج کل کے حالات میں، جبکہ کرونا وائرس کا یہ تیسرا حملہ شروع ہو گیا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ وبا ہے، مری ہے، یا کیا کوئی آفت ہے؟ تو جب میں نے اس کو بائبل کے لحاظ سے دیکھا، تو جیسے خداوند یسوع المسیح جب دنیا میں تھے، تو انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ دنیا کے آخرت میں حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ہر جگہ کال پڑیں گے، قومیں قومیں قوموں پر سلطنت کریں گی، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوگے، بونچال آئیں گے، جنگیں ہوں گی، ایک دوسرے گھر میں رہتے ہوئے ہر انسان ایک دوسرے سے کا دشمن بن جائے گا۔ تو اگر ہم آج اپنے ارد گرد دیکھیں تو دنیا کے حالات بالکل ایسے ہی ہیں۔ تو جو پہلا حوالہ ہم دیکھتے ہیں کلام پاک میں سے، وہ ہے لوکا 21 باب کی 8 سے 11 آیت تک۔ میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ آپ خود بھی جب اس میسیج کو، اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو ان حوالوں کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ خداوند کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، خداوند کے طالب ہیں، خداوند کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، خداوند کو پانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ حوالہ ضرور پڑھیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 21 باب 8 سے 11 آیت تک۔ اس نے کہا، خبردار، گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا، اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بونچال آئیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بے حد برکت ہو، آمین۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، بالکل وہی حالات جو خداوند یسوع المسیح نے آج سے 2000 سال پہلے بیان کیا تھا، انہی حالات کو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو مری ہے، یہ جو وبا ہے، یہ بھی خداوند کی انہی باتوں میں سے ایک ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے جب ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے، تو کیا ہم خداوند یسوع المسیح کے بتائے ہوئے قول پر، ان کی باتوں کے لیے تیار ہیں، ان کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم آج خداوند یسوع المسیح کے طالب ہیں؟ کیا ہم خداوند کے طالب ہیں کہ خداوند کے کہے ہوئے کو مانیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں؟ خداوند یسوع المسیح نے دوسرا تواریخ 7 باب کی 13 سے 14 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی کہ خداوند کے طالب ہونا، خداوند کے طالب ہم کیسے ہو سکتے ہیں، اور خداوند سے کیسے ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، اور خداوند کی قربت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا تواریخ 7 باب کی 13 اور 14 آیت۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں،
یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بے حد برکت ہو، آمین۔ اگر ہم خداوند کے طالب ہیں تو ہمیں اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی تمام بری روشوں کو چھوڑ کر خداوند کے قریب آنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، خداوند کے حضور اپنے دلوں کو خالی کر دینا ہے اور ہمیشہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہنے کی کوشش کرنی ہے، اور خداوند کے تابع رہتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا ہے تاکہ خداوند کو ہم پسند آئیں اور خداوند ہمیشہ ہمارے دلوں کو اپنے پاک نور سے بھر دے۔ جب ہمارے دلوں سے برائی گناہ دور ہو جائیں گے تو خداوند اپنے پاک نور سے، اپنی روشنی سے ہمارے دل کو بھر دے گا، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ خداوند کی مرضی کے بغیر ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ کو خاکسار بنانا ہے اور خداوند سے دعا کرنی ہے، تو خداوند ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے گا، ہماری تمام مصیبتوں کو، ہماری ساری تکلیفوں کو، ہمارے سارے غموں کو ہم سے دور کر دے گا۔ اور آج تک میں خداوند کا بے حد شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے ہمیں اس بری وبا سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ خداوند کی مہربانی ہے، یہ خداوند کا فضل ہے کہ ہمیں خداوند نے زندوں کی زمین پر رکھا ہوا ہے اور ہمیں خداوند نے سانسیں دی ہیں، ہم سانس لے سک رہے ہیں، ہم خداوند کے نام کو عزت و جلال دے سکتے ہیں۔ آج اگر ہم سوچیں تو ہم دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں اور خداوند کو ٹائم نہیں دے پا رہے۔ اگر ہم خداوند کو ٹائم دینا شروع کر دیں تو ہمارے لیے کتنا برکت کا موقع ہوگا۔ اور جب ہم خداوند کے، آپ سب جانتے ہیں کیونکہ یہ کلام پاک کی باتیں ہیں، اس میں ایک نقطہ یا ایک سوشا بھی کسی انسان نے اپنے سے نہیں ڈالا۔ یہ زندہ پاک کلام وہ کلام ہے جو خداوند نے آسمان سے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی عبرت کے لیے اور ان کو راستہ دکھانے کے لیے اتارا ہے۔ اگر ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں گے، اس کی روشنی میں چلیں گے، تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ آخر میں ایک آیت پڑھوں گی، زبور 11 باب کی 5 سے 7 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی۔ زبور 7 باب جی، اگر ہم خداوند کے طالب ہو جائیں تو خداوند ہماری تمام مشکلات کو دور کرنے میں قادر ہے، اور ہمیں اپنے دل سے، اپنی جان سے خداوند کو اپنا سچا آسمانی خدا ماننے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند ہماری تمام برائیوں کو ہم سے دور فرمائے۔ زبور 11 باب اس کی 5 سے 7 آیت تک۔ خداوند صادق کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظلم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے۔ وہ شریروں پر پھندے برسائے گا، آگ اور گندک اور لو اس کے پیالے کا حصہ ہوگا، کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ خداوند کا شکر ہو۔ کیا آج ہم سوچیں کہ ہم خداوند کے کیا ہم راست باز ہیں؟ اگر ہم راست باز نہیں ہیں، راست باز یعنی وہ جو ہر کام میں سچا اور نیک ہو، جو ہر کام کو اچھے سے کرنے والا ہو، وہ راست باز ہے۔ اور کیا ہم راست باز ہیں؟ کیونکہ خداوند کا زندہ پاک کلام کہتا ہے کہ جو راست باز ہیں وہ خداوند کا دیدار کریں گے۔ تو کیا ہم یسوع المسیح کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ اس کا دیدار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اے میرے عزیزو، بہت کم وقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے برے راستوں کو، اپنی بری خواہشات کو چھوڑ کر اپنے خداوند کے حضور جھک جائیں اور اپنی جتنی زندگی ہے وہ خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے میں گزاریں،
اپنے ہی کاموں میں جو ہم دنیاوی طور پر کام کرتے ہیں انہی کاموں میں ہم خداوند کو عزت اور جلال دیں، کیونکہ وقت بہت قریب ہے، تمام نشانیاں ایک سے ایک پوری ہوتی جا رہی ہے۔ کیا آج ہم خداوند کا دیدار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آج یہ موقع ہے کہ اپنے دل کو خداوند کے حضور جھکا دیں اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اپنا دل خداوند کے حضور جھکا دیں اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند، جو آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔